ڈونلڈ ٹرمپ کو صدر کا عہدہ سنبھالے 1 سال ہونے والا ہے اور اس دوران ایک اسکینڈل جس نے ان کا پیچھا نہیں چھوڑا وہ یہ ہے کہ کیا ان کی انتخابی مہم چلانے والوں نے روسیوں سے کسی قسم کی مدد لی تھی یا نہیں۔ اس تفتیش میں اب سپاٹ لائٹ ہے صدر کی انتخابی مہم کے چیف ایگزیکٹو اسٹیو بینن پر۔ بینن نے صدر ٹرمپ کا امریکہ فرسٹ کا سیاسی ایجنڈا ترتیب دینے میں کلیدی کردار ادا کیا تھا اور وہ بعد میں وائٹ ہاؤس کے چیف اسٹریٹجسٹ بھی مقرر ہوئے، لیکن صرف 8 ماہ بعد ہی اگست میں انہیں یہ عہدہ چھوڑنا پڑا اور اس وقت صدر ٹرمپ کے ساتھ ان کے تعلقات خاصے خراب ہیں۔ ثاقب الاسلام اس وقت کیپٹل ہل سے ہمارے ساتھ ہیں۔ ثاقب، اسٹیو بینن سے جو سوال و جواب کا سلسلہ شروع کیا جا رہا ہے، کیا تفصیلات ہیں اس کی؟ جی سارا، صدر ٹرمپ اور ریپبلکن پارٹی سال 2018 میں کچھ قانون سازی کا ایجنڈا لے کر داخل ہوئی، لیکن سال کے شروع میں ہی مائیکل وولف کی کتاب فائر اینڈ فیوری میں اسٹیو بینن کے حوالے سے ہونے والے ان انکشافات نے کہ ڈونلڈ ٹرمپ جونیئر اور ان کی انتخابی مہم کے کچھ لوگوں نے روسی وفد سے ملاقات کی جو کہ غداری کے زمرے میں آتی ہے یا مبینہ طور پر وہ غیر محب وطن تھی۔ اس کے بعد اسٹیو بینن جو ہیں وہ امریکی ذرائع ابلاغ کی شہ سرخیوں کا حصہ بنے ہوئے ہیں اور ان کے حوالے سے مختلف قیاس آرائیاں بھی جاری ہیں۔ گزشتہ روز یہاں کیپٹل ہل پر ہونے والی ایک انٹیلیجنس کمیٹی کے سامنے وہ پیش ہوئے، جہاں انہوں نے روسی مداخلت کے حوالے سے سال 2016 کے انتخابات میں مبینہ روسی مداخلت کے حوالے سے کسی بھی سوال کا جواب دینے سے گریز کیا اور انکار کر دیا، جس کے بعد انہیں گرینڈ جوری کے سامنے پیش ہونے کا حکم دیا گیا ہے۔ اور اس کے علاوہ جو اس مبینہ روسی مداخلت کی تحقیقات کرنے والے جو نمائندہ خصوصی ہیں رابرٹ ملر، انہوں نے بھی اسٹیو بینن کو طلب کیا ہے اسی حوالے سے سوالات کرنے کے لیے۔ تو یہ ان کی جو پیشی ہے یا گواہی وہ کب ہوگی یہ دیکھنا ہے آنے والے دنوں میں۔ اس کے بعد جب یہ انٹیلیجنس کمیٹی کے سامنے وہ پیش ہوئے اسٹیو بینن، اس کے بعد بہت سے رد عمل سامنے آئے ہیں۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ جو ایک رکن کانگریس ہیں انہوں نے اس حوالے سے کیا کہا۔ سب سے پہلے ان کی بات سنتے ہیں۔ یہ وائٹ ہاؤس کی طرف سے ان کے وائٹ ہاؤس میں گزارے وقت، اس سے پہلے اور ان کے وائٹ ہاؤس چھوڑنے کے بعد کے دور پر اٹھنے والے سوالات پر ان کی گواہی پر زبان بندی کے حکم جیسا تھا۔ بینن کے وکیل کا کہنا ہے کہ بینن سوالات کے جوابات دینے کے لیے تیار تھے، لیکن انہیں وائٹ ہاؤس کی طرف سے ایسا نہ کرنے کی ہدایت دی گئی۔ اور وائٹ ہاؤس نے کلیریفیکیشن دی ہے کہ بینن کو ٹرانسپیرنٹ رہنے کا کہا گیا تھا، جبکہ دوسری طرف صدر ٹرمپ نے بینن کی جو ان کی کتاب فائر اینڈ فیوری میں انہوں نے جو انکشافات کیے تھے اس حوالے سے برہمی اور غصے کا اظہار بھی کیا۔ اور اب جب کہ بینن جو ہیں وہ گرینڈ جوری کے سامنے پیش ہوں گے اور رابرٹ ملر کے تحقیقات کا حصہ بھی وہ بننے جا رہے ہیں، تو دیکھنا یہ ہے کہ اب صدر ٹرمپ اور ریپبلکن پارٹی کا کیا رویہ ہوتا ہے۔ جبکہ دوسری طرف صدر ٹرمپ کے سامنے ایک بہت اہم مسئلہ ہے، وہ ہے ڈاکا کا، جو کہ ہے چائلڈہڈ ارائیولز، ڈیفرڈ ارائیولز فار چائلڈہڈ، جو کہ ایسے بچے جو غیر قانونی طور پر امریکہ لائے گئے تھے ان کے حوالے سے قانون سازی کرنے کا، جس پر صدر ٹرمپ کا کہنا یہ ہے کہ وہ اس کو صرف جو میکسیکو کے بارڈر کے ساتھ وال ہے اس سے مشروط کریں گے۔ انہوں نے بنیادی طور پر کہہ دیا ہے کہ ڈاکا کا جو سلسلہ ہے وہ ڈیڈ ہو چکا ہے، لیکن یہ جو تاریخ ہے اس کی مارچ کے پہلے ہفتے میں یہ سلسلہ ختم ہو رہا ہے۔ تو دیکھنا یہ ہے کہ اب صدر ٹرمپ آگے کیا کرتے ہیں۔ اور سب سے بڑا چیلنج یہی ہے کہ اگر جمعے کی شام تک کسی قسم کا بجٹ پہ ڈیل نہیں ہو پاتا اور امیگریشن ریفارم کی وجہ سے وہ اٹک جاتا ہے کہیں پہ، تو یہاں پہ جو وفاقی حکومت ہے اس کی سرگرمیاں بھی معطل ہو سکتی ہیں، اس کی بیشتر سرگرمیاں۔ تو ان کنکلوژن 2 بڑی انویسٹیگیشنز اس وقت جاری ہیں صدر ٹرمپ کی انتخابی مہم کے حوالے سے، ایک کانگریس میں اور ایک اسپیشل کاؤنسل رابرٹ ملر اس کی قیادت کریں، اور دونوں ہی جگہ صدر کے سابق مشیر خاص اسٹیو بینن کی جواب طلبی ہو رہی ہے۔ ثاقب الاسلام کیپٹل ہل سے ہمارے ساتھ ہے۔ تھینک یو ثاقب۔